حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروگرام درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم 27ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ 27واں پارہ تسلسل ہے سورہ زاریات کا، اور سورہ زاریات کے آخر میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہے جو فرشتوں کے ساتھ ہوئی ہے، اسی سے اس پارے کا آغاز ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم، تمہارا مقصد کیا ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے لوگوں، یعنی اے فرشتوں۔ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں یا پھینکیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے وہ باقاعدہ نشان زدہ ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ جو کنکر پھینکے جاتے تھے وہ ہر کنکری پر جس کو وہ لگتا تھا اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے وہاں جو ایمان والے تھے ان کو نکال دیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا اور کوئی گھر نہیں تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اوپر مومنین کا تذکرہ ہے، نیچے مسلمین کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی یہ دو آیات بتا رہی ہیں کہ مومن اور مسلم ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ فرق اور غلو کرتے ہیں جس کی شرعاً اتنی کوئی گنجائش، اجازت یا بہت زیادہ قابل ممدوح چیز نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ فرق بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایمان والے مسلمانوں سے درجے میں اعلیٰ ہوتے ہیں جو اعمال کو بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی جو تعبیر ہے اس نے اوپر مومنین کا لفظ استعمال کیا، نیچے مسلمین، اور مسلمین سے بھی مراد یہاں جو گھر تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر، جو کہ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جس میں وہ اور ان کی دو بیٹیاں رہتی تھی۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ کل 13 آدمی تھے جن کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اور لوط علیہ السلام کی قوم جیسا کہ بارہا یہ گزرا بدفطرت قوم تھی، بجائے بیویوں کے، عورتوں کے اپنی شہوت مردوں سے پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی واضح تنبیہ ہے کہ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا بسلطان مبین، کھلی نشانی دے کر، کھلی علامت دے کر، فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، آگے سے گھٹیا الزام لگانے لگا کہ یا تو یہ جادوگر ہیں یا تو یہ پاگل ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے میرے احکامات سے روگردانی کی، فاخذناہ، میں نے اس کو بھی پکڑا، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، ہم نے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا مختصر تذکرہ ہے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ جب ہم نے قوم عاد پر سخت قسم کی آندھی بھیجی، ما تذر من شیء الا جعلته كالرمیم، بس وہ ہوا اور آندھی کیا تھی، جس چیز پر گرتی تھی وہ بوسیدہ ہڈی کی طرح اس کو ریزہ ریزہ اور چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی ثمودہ، قوم سمود کا تذکرہ ہے، اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم، اللہ رب العزت کے احکامات سے سرتابی کی، فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، چیخ کا عذاب ان پر آیا، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، بس نہ وہ کھڑے رہ سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے کون رک سکتا ہے، کون جم سکتا ہے، کون ٹھہر سکتا ہے، کس کی اتنی ہمت ہے۔ وقوم نوح من قبل، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی فاسق لوگ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے، والسماء بنیناها بأید، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم ہی کشادہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو آسمان ہم نے بنایا ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ کی
ذات بہت بڑی ہے، اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑی ہے، وہ ہر چیز کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، کوئی ورا نہیں۔ وہ اس سے بڑا آسمان بنا دے، اس سے بڑی زمین بنا دے، اس نظام کو برقرار رکھے، اس کو ختم کر دے، اس کی قدرت عالیہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ انسان کے لیے نعمت ہے، کتنی زبردست چھت ہے۔ انسان کے پاس چھت نہ ہو، انسان کتنا بے سہارا اور بے آبرو سا لگتا ہے۔ والارض فرشناها، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا۔ فنعم الماہدون، پس ہم کتنے ہی اچھا بچھانے والے ہیں، کتنی خوبصورت ترتیب۔ زمین کے اندر سے اس کے سینے کو چیر کر اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی کے چشمے جاری کیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اگر نر اور مادہ نہ ہو تو پھر نسل کیسے چلے، انسان فوائد کیسے اٹھائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جب اتنا عظیم اللہ کہ جس کی نافرمان قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح سارے تباہ ہوئے، ماننے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے وہ کامیاب ہوئے، تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کفر و معصیت سے توبہ کر کے فوراً بارگاہ الہی میں جھک جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس بھاگو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں اس اللہ سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ میں واضح ڈرانے والا ہوں، اسی کی طرف بھاگو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے حبیب، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کو یہ لوگ مجنون اور جادوگر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ آپ بھی برداشت کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وذکر، آپ نصیحت کرتے چلے جائیں۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جتنے جن اور جتنے انسان ہم نے پیدا کیے ہیں، مقصد پیدائش کا ہماری عبادت، ہماری پہچان۔ اور اسی لیے بعض مفسرین نے یہاں عبادت کا ترجمہ معرفت سے کیا ہے کہ جن و انسان کی تخلیق کا مقصد وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو جانے، اپنے مالک کو پہچانے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم ان سے روزی نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے کہ وہ ہمیں کھلائیں۔ اس کے علاوہ باقی جگہوں پر جو انسان کے بڑے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ہدیے تحفے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ رزق کے وسیع کشادہ خزانے اسی کے پاس ہیں۔ ذو القوت المتین، توانائی والا اور زور آور ہے، اس پر کسی کا زور چلتا نہیں ہے، اس کا زور ہر کسی پر چلتا ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، فرمایا ہلاکت ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی صورت سورہ طور ہے، مکی صورت ہے، 49 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ صورت انسان کو قیامت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ابتدائی 6 آیات کے اندر تاکید کلام کے اندر پیدا کی گئی اور پھر بتایا گیا کہ تیرے رب کا عذاب برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا وَالطور، قسم ہے طور کی، یہ کوہ طور وہی پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شرف نبوت سے نوازا گیا تھا۔ وہ کتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ اس سے مراد قرآن کریم یا پھر تمام لکھی ہوئی جو آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، اور بعض کے نزدیک کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ فی رق منشور، جھلی کے کھلے ہوئے کپڑے میں، رق وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، یا تو اس آباد گھر سے مراد بیت اللہ ہے جہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے، ورنہ بیت معمور بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا عبادت خانہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور فرشتے اس قدر بکثرت آتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو فرشتہ ایک دفعہ یہاں آتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ والسقف المرفوع،
اور قسم ہے بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء کے اندر بھی آسمان کو چھت قرار دیا گیا۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے گئے سمندر کی قسم۔ مفسرین کا اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ وہ پانی ہے جو عرش کے نیچے سے برسے گا قیامت والے دن، اور اکثر کی رائے یہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی وضاحت بھی کی، کہ قیامت کی ہولناکی میں ہماری دنیا کے احوال بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، تو یقیناً اس سے وہ مراد ہے۔ یہ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد رب ذوالجلال کس مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تیرا رب کا عذاب ضرور واقعہ ہو کر رہے گا، ضرور پیش آ کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مزید کچھ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگیں گے، وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ چلنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی بےہودگی کے اندر لگے ہوئے کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے ہذہ النار التی کنتم بها تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، ہاں کہا کرتے تھے نا پتہ نہیں جادو والی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں مجنون ہے، کاہن ہے، اب بتاؤ یہ قیامت برحق ہے یا جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں صحیح نظر نہیں آ رہا، تمہارے دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ اصلوہا، جاؤ اب دوزخ میں، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے اب صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، صبر کرو تب بھی جہنم کی آگ کا ایندھن، نہ صبر کرو تب بھی کیا کر سکتے ہو، کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے تمہاری بدعمالیوں کا۔ لیکن خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، فرحت و شادمانی ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ باغات، جنت اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین، خوش ہوں گے اپنے رب کی ان نعمتوں پر جو اللہ ان کو دے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے لے کر، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، عمدہ قسم کے شاندار تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی ہم شادی کروائیں گے۔ اللہ کی کتنی عظیم نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، خود مومن تھے، سچے مسلمان تھے۔ واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے۔ والدین مر گئے، وہ اعلیٰ درجات پر پہنچ گئے، اولاد بھی نیک ہے، لیکن اتنے اعلیٰ درجات والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ کرم نوازی کروں گا کہ ان کو نچلے درجات سے اوپر کے درجات پر لے جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا کہ اوپر والے درجات کو اٹھا کے نیچے لے آؤں۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ جو لوگ بھی اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے بعد میں اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اکٹھے فرمائیں گے۔ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کو اجر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے اے میرے اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ بعد والوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کا اجر، ان کا صلہ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ وہ مشہور روایت کہ جب ابن آدم مر جائے تو اس کے سارے عمل ختم سوائے 3 کہ نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اس لیے ہمیں اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ اولاد کے لیے اپنے والدین کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے بعد
اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، عمدہ طریقے سے گزاریں۔ آپ جو اچھے کام کریں گے اس کا صلہ اللہ رب العزت آپ کے والدین کو بھی دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہر قسم کے میوے، مرغوب قسم کا گوشت۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، آپس میں جام ٹکرائیں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، مذاق کے اندر، پسندیدگی کے اندر، حسن اخلاق کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، خوبصورت، نفیس، عمدہ قسم کے خادم ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ رب بڑا ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دیں، اس خوف کی وجہ سے وہ اعمال بھی کرتے تھے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اپنے رب سے دعا بھی کرتے تھے، اے اللہ رب العزت مغفرت کا، رحمت کا اور خصوصی شفقت والا معاملہ فرما۔ رب ذوالجلال نے قبول کر کے آج ہمیں یہاں پہنچایا، اس بات کا باقاعدہ تذکرہ کریں گے آپس میں، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ محسن اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی ہمارا رب کن کن نعمتوں میں ہمیں پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فذکر، اے میرے محبوب تم نصیحت کرتے رہو، اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھو۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بریب المنون، یہ جو آپ کو شاعر کہتے ہیں یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ قل تربصوا، آپ کہہ دیں تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ بہت جلد حقیقت حال کھلنے والی ہے، حق پر کون ہے اور نہ حق کون ہے۔ ام لہن الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود برحق ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے عقلی نقلی سارے دلائل دے دیے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، فذرہم، چھوڑ دیں، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، جس دن یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، کوئی ان کی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ حِینَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قیام کا وقت کون سا ہے؟ ایک تو اس سے مطلب نماز کا ہو سکتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا پھر جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس سے اٹھتے ہوئے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والی تسبیح والے کلمات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھو تو یہ والی تسبیح پڑھو، ومن اللیل فسبحہ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھو، وادبار النجوم، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد فجر کی سنتیں لی ہیں۔ بہرحال ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور اسی کی عظمت، اسی کی بڑائی، اسی کی کبریائی انسان کے دل میں ہو، انسان کے لیے زندگی بہت خوبصورت، نیکی کرنا بہت آسان اور گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگلی سورت سورہ نجم ہے، مکی سورت ہے، 62 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے۔ یہ ستارہ کون سا ستارہ مراد ہے جس کی قسم یہاں اٹھائی گئی ہے؟ بعضوں نے اس سے زہرہ مراد لیا ہے، بعضوں نے ثریا مراد لیا ہے، بعضوں نے اس سے وہ ستارہ مراد لیا ہے جیسے کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک ستارہ ٹوٹ کے شیطان پر گرتا ہے جس سے وہ جل کر بسم ہو جاتا ہے، تو بعضوں نے وہ ستارہ مراد لیا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نہ ہی وہ راستے سے بھٹکا اور نہ ہی ٹیڑھی راہ پر چلا۔ اصل میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور آپ کے نام کے بجائے یہ کہا گیا صاحبکم، تمہارا ساتھی۔ تمہارا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و بعثت سے پہلے 40 سال مکہ مکرمہ میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، محلے والوں کے ساتھ رہے۔ صاحبکم اس لیے کہا کہ وہ 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے بالکل آئینے کی طرح اور سفید کاغذ کی طرح موجود ہے۔ اس کے تاریخ کے ایک ایک ورق کو الٹ کے دیکھو،
کیا کبھی جھوٹ بولا؟ کیا کبھی غیبت کی؟ کیا کبھی خیانت کی؟ کیا کبھی کسی کا مال غصب کیا؟ کیا کسی بے حیائی کے کام میں مرتکب ہوا؟ اگر نہیں تو پھر یقیناً 40 سالہ زندگی میں، جو کہ بے پختگی والی عمر ہوتی ہے، انسان مکمل پختہ بھی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ تو جب وہ پختہ بھی نہیں تھا، جب وہ جوان تھا، جب وہ بچہ تھا، تب اس نے بے حیائی نہیں کی، تب اس نے جھوٹ نہیں بولا، تب اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ اب وہ تمہیں کیوں دھوکہ دے گا؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ گمراہ نہیں ہے۔ اس کی بقیہ زندگی کو دیکھو، وہ حق و صداقت کی منہ بولتی تصویر ہے، وہ شجاعت اور ایمانداری کا ایک خوبصورت آئینہ ہے۔ اسی پر اس کو قیاس کرو اور اسی سے اس کی زندگی کو سمجھو۔ وہ غلط بات کر بھی کیسے سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، وہ نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ جب بھی لب کشائی کرے گا وہ تو وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی اور مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو داؤد نے وہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے کی حالت میں ہوتے اور سخت غصے کی حالت میں ہوتے، تب بھی آپ کو اپنے اوپر اتنا قابو ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔ جب اتنا سچا آدمی، اتنا کھرا آدمی، اتنا صاف ستھرا اور نتھرا آدمی اور اتنا خالص آدمی، تو پھر اس کی گفتگو بھی سچی، اس کی بات بھی سچی، اس کا پیغام بھی سچا، اس کو ماننا چاہیے۔ علمہ شدید القویٰ، پوچھتے تھے کون سکھاتا ہے؟ فرمایا اس کو جبریل امین، قوت والا، طاقت والا فرشتہ سکھاتا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جبریل امین کا تذکرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع پر جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک دنیا کے اندر بعثت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو انتہائی قریب سے دیکھا، فرمایا وہو بالافق الاعلی، وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ ثم دنا، پھر قریب آیا، فتدلی، پھر اتر آیا، فکان قاب قوسین وادنی، پھر ان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 قوسوں کے درمیان ہوتا ہے، 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو پیغمبر نے دیکھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جبریل امین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت کے اندر دیکھا، 600 پر تھے اور ایک پر کے درمیان کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان کا تھا۔ یہ بالکل حق بات ہے، سچ بات ہے، اس میں کسی قسم کی 2 رائے نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا غالباً 7ویں آسمان پر بحری کا درخت ہے اور فرشتوں کی آخری حد ہے۔ یہیں سے فرشتے اللہ رب العزت کا پیغام وصول کرتے ہیں اور پھر پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، اور وہی لانے والے فرشتے متعین ہیں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی تھوڑی سی جھلکیاں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں 3 تحفے دیے گئے، جن میں ایک 5 اوقات کی نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا ہر مسلمان کے لیے مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگی سے پاک ہو۔ اب وہ چیزیں کیا تھی جو اس بیری کے درخت پر چھا رہی تھی اور وہ اس کے اوپر پڑ رہی تھی اور اس کو ڈھانپ رہی تھی؟ تو ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کچھ سونے کے پروانے ہیں جو اس کے گرد گرد چکر لگاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے کچھ انوارات اور رب ذوالجلال کی تجلیات کا مظہر بھی یہی ہے۔ اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا گیا وہ آپ نے سنا، جو کچھ دکھایا گیا وہ آپ نے دیکھا، اس میں کمی کوئی نہیں کی، لیکن زیادہ دائیں بائیں نظریں نہیں گھمائی، بس جیسے رب ذوالجلال کا حکم ہوتا آپ اس کو دیکھتے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ معراج کے واقعے میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے جو بت ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ لات طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا، اور عزیٰ قریش اور بنو کنانہ کا بت تھا۔ ومناۃ الثالثۃ الاخری،
اور منات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بنو خزاعہ کا بت تھا۔ تو تمہارے جو معبود ہیں کیا ان میں بھی یہ خوبیاں ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اتنے بڑے اس کے فرشتے ہیں اور باقی معاملات ہیں، ساری تخلیق اس کی ہے۔ اب یہ جن کو تم پوجتے ہو وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر یہ بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، ان کا بھی کوئی کارنامہ ہے، وہ بھی دکھا دو نا۔ اور اپنے رب کے سامنے ان کو لے کے آتے ہو، اتنے بڑے خالق و مالک کے سامنے انہوں نے کیا کیا؟ بہرحال الکم الذکر ولہ الانثی، چونکہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکم الذکر، تمہارے لیے تو بیٹے، ولہ الانثی، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ زبردست قسم کی تقسیم کرتے ہو، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ تو بڑی بے انصافی والی تقسیم ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، یہ جہان اور وہ جہان سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، فرمایا کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش بھی کام نہیں دے گی ذرہ برابر، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ اجازت دیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں، ویرضا، اور جس سے راضی ہوں، پھر جا کے کام ہوگا۔ اور جب فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں ہر وقت عبادت، اطاعت، فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، جب ان کی سفارش نہیں چلے گی تو آج ہم کن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ میری سفارش کریں گے اور یہ اللہ کو منوا لیں گے، میں جو گناہ کروں یہ بخشوا دیں گے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے انسان کو نکلنا چاہیے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، یہ جو منہ موڑتے ہیں آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ عن ذکرنا، کس سے منہ موڑتے ہیں؟ ہماری یاد سے۔ یہ کیوں موڑتے ہیں؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کا مطلوب و مقصود ہی دنیا کی زندگی ہے۔ باقی اللہ کی عظمت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کا نظام، اور اس کو وجود کیوں دیا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ مکمل دیا جائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، وَالْفَوَاحِشِ، اور بے حیائی سے، إِلَّا اللَّمَمْ، مگر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، تمہارا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے اور وہ ہر حال تمہارا جانتا ہے، تمہاری پیدائش کو، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جبکہ تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تب سے وہ تمہیں جانتا ہے جہاں سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی مت بیان کیا کرو، خود اترایا مت کرو، بہت اپنے آپ کو نیک صالح ظاہر نہ کیا کرو، اپنی زبان سے میاں مٹھو نہ بنو، سب اللہ جانتا ہے۔ بس احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ سے خوف کر کے، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے معافی مانگ کے اچھی زندگی گزارو اور ڈرتے رہو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ام لم ينبأ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی؟ بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے وفا کی، وفادار تھے۔ ان صحیفوں کے مضامین کیا ہیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ میں کروں اور بوجھ پیر صاحب اٹھا لیں، گناہ میں کروں اور اس کا آگے سے سامنا جا کے اللہ کا حضرت علی کریں، گناہ میں کروں اور میری طرف سے دفاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں، یہ نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ وہ الیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے، الا ما سعی، مگر جو وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم عمل کریں نا، نماز پڑھیں نا، کہیں اجر مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کام کرنے کے بعد اجر ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش عن قریب دیکھ لی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔
اس کے بعد عظمت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنساتا بھی اللہ ہے، رلاتا بھی اللہ ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، نر اور مادہ کے جو جوڑے بنائے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، من نطفة اذا تمنا، فرمایا منی کا ایک قطرہ ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوبارہ زندہ بھی اللہ ہی کرے گا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی تونگری دیتا ہے، وہی مالدار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ قوموں کا تذکرہ ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، قوم عاد کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ان کی بدعماریوں کے سبب، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، قوم سمود بھی باقی نہ رہی، اسی وجہ سے اللہ نے باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل، قوم نوح کا بھی حال برا ہوا، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، والمؤتفکۃ اہوا، اور قوم لوط کو بھی اسی نے الٹ دیا۔ ان سب قوموں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور کے انسانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، یعنی قیامت، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا وقت معین دکھانے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، یہ مشرکین اور مکذبین قرآن سے، اس حدیث سے، اس بات سے یعنی قرآن کریم سے تعجب کرتے ہیں، وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں۔ فرمایا وانتم سامدون، بلکہ تم کھیر رہے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم ایسا مت کرنا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اگلی سورت سورہ قمر ہے، مکی سورت ہے، 55 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ آتا ہے کہ عید کی پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھتے تھے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اب قیامت قریب ہے، ظاہری بات ہے گزشتہ زمانے کے لحاظ سے، آنے والے زمانے کے اعتبار سے قیامت اب قریب ہے، زیادہ وقت گزر چکا، تھوڑا رہ گیا ہے۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ انشقاق قمر کا واقعہ یہ سچا واقعہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس میں دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف تھا۔ لیکن ان لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب یہ کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور کیا کہتے ہیں؟ سحر مستمر، یہ تو چلتا آ رہا ہے جادو، نعوذ باللہ۔ فرمایا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے، یعنی جو اچھا ہے جو برا ہے ایک دن اس کا نتیجہ نکلنا ہے، اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد گزشتہ امتوں کی نافرمانیوں کا اور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کا تذکرہ ہے، یہ بھی بچ نہیں سکے اور اب کے لوگ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس حال میں نکلیں گے وہ کیوں اس کو بلا رہے ہیں۔ مزید کیا؟ مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بہت سخت دن آ گیا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ ہے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ہمارے بندے نوح، ہمارے پیغمبر نوح کو جھٹلایا اور مجنون کہنے لگے اور مختلف طرح کے طعنے دینے لگے۔ نوح علیہ السلام نے بدعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو اب بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین بھی پانی ابلنے لگی اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ باقی جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا، ان کو ہم نے کشتی پر سوار کیا، ان کو نجات دے دی۔ اس کے بعد قرآن کے اعجاز کا تذکرہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, समझने के लिए। बाज़ उन्हें लिज़िक्र का तर्जमा लिलफ़हम है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। ये कुरान की एक अजीब शान है कि दुनिया की कोई किताब ऐसे याद नहीं हो सकती जैसे कुरान। हर्फ ब हर्फ, हरकत ब हरकत, नुक्ता ब नुक्ता पूरे का पूरा याद होता है। अच्छा, इससे भी बढ़कर आप देखें, थोड़ा तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, कुरान इंसान के दिमाग में उतरता है और अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ उलूम इंसान के दिल में डाल देते हैं। हालांकि इतनी बड़ी किताब जिसने कायनात के निज़ाम को बताया, जिसने ज़मीन और आसमान के पोशीदा राजों को बताया, वो इंसान की समझ में आ जाती है। ये अल्लाह का करम है। इसके बाद कौम आद का तज़किरा है। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, फरमाया मेरे डराने वाले की बातें कैसी थी और मेरा अज़ाब कैसे था। इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फ़ी यौमि नहसिम मुस्तमिर, हमने उन पर हवा का अज़ाब भेजा। इसके बाद कौम समूद का तज़किरा है। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, उन्होंने भी जुठलाया। फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़न लफ़ी ज़लालिन व सुउर, कहने लगे अपने जैसे ही एक बंदे की इत्तिबा करें। अउल्क़िय ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़्ज़ाबुन नशीर, हम में से यही नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को मिला था, इस पर वही की और किसी पर हो जाती, बेढंगी सी बातें करने लगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फ़ितनतल लहुम, हमने इनके मुतालबे पर चिटान फटी और उसके अंदर से जिंदा उठनी निकाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के लिए। इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदतन, अल्लाह ने चीख का अजाब भेजा। जैसे कि बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्रील अमीन की ये चीख थी जिससे सारे के सारे तबाह व बर्बाद हो गए। फिर कौम लूत का तज़किरा है। कज़्ज़बत कौम लूत बिन नुज़ुर, ये भी बड़ी बदखसलत बदफितरत कौम थी। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आला लूत, बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी। वलक़द सब्बहुम बुकरतन अज़ाबुन मुस्तक़िर, उन्हें सुबह सवेरे ही एक ज़बरदस्त पकड़ने वाले अज़ाब ने गारत कर दिया, तबाह कर दिया। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर, इसी तरह फ़िरऔन के पास भी डराने वाले आए और फ़िरऔन की कौम के पास भी, लेकिन उन्होंने भी क्या किया। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा, सारे की सारी निशानियों को जुठलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी निशान इबरत बना दिया। अब कौम नूह, आद, समूद और फिर फ़िरऔन की कौम को तबाह करने के बाद और उनका तज़किरा सुनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक़्त के जो मुशरिकीन हैं, इस वक़्त के जो मुनाफिकीन हैं, ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का से ख़िताब है। फरमाए अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, ए मुशरिकीन मक्का, क्या तुम्हारे काफिर इन काफरों से कुछ बेहतर हैं। अम लकुम बराअतुन फी ज़ुबुर, या तुम्हारे लिए अगली किताबों में कोई छुटकारा लिखा हुआ है कि उनको तो अल्लाह ने पकड़ा, मुख्तलिफ किस्म के अजाब दिए और तुम बच जाओगे, तुम्हें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अम यक़ूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, या ये कहते हैं कि हम तो सारे इकट्ठे हैं और हम तो मिल के काम करते हैं, हम तो गालिब आएंगे, हमें कौन शिकस्त देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सयुहज़मुल जमउ, ये जमात शिकस्त खा जाएगी। वयुवल्लून दुबुर, और पीठ फेर के भागेंगे। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, ये क़यामत का दिन भी आने वाला है जो कि पक्का ठक्का है और ये बड़ी सख्त और अमर कड़वी चीज़ है। और मुजरिम लोगों के बारे में बता दिया इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिन व सुउर, अपने मुंह के बल आग के अंदर फेंके जाएंगे। वलक़द अहलकना अशियाकुम फ़हल मिन मुद्दकिर, तुम जैसों को और तुमसे बेहतरीन को भी हलाक किया। व कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबुर, जो कुछ उन्होंने अमाल किए सब नामा अमाल में लिखे हुए हैं। व कुल्लु सग़ीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी और बड़ी बात लिखी हुई है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर, ईमान वाले तक़वे वाले बागात और नहरों में होंगे। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलिकिन मुक़तदिर, रास्ती और इज़्ज़त की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास मज़े के अंदर होंगे। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख और दर्द नहीं, हर तरफ लज्जतें, हर तरफ मज़े ही मज़े होंगे। अल्लाह ताला हमें यह हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। इससे अगली सूरत सूरह रहमान है, बहुत अज़ीमुश्शान सूरत है, बड़े इसके फ़ज़ाइल हैं। सूरह रहमान को मदनी सूरत कहा जाता है और 78 आयात और 3 रुकू पर मुश्तमिल है। लेकिन बाज़ अहले इल्म की राय ये है और वही काबिल तरजीह राय मालूम होती है, सूरह रहमान मक्की सूरत है, मदनी सूरत नहीं है और हिजरत से पहले ही मक्कतुल मुकरमा में नाजिल हुई थी। उसके हवाले से एक रिवायत तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मिलती है
اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم تو خاموش رہتے ہو اور تم سے اچھے تو جن ہیں کہ جب جن والی رات میں نے ان پر سورہ رحمان پڑھی اور جب بھی میں سورہ رحمان میں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو اس کے جواب میں جن یہ کہتے ہیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تعریفات ہیں۔ چونکہ یہ جو واقعہ تھا یہ جنات والا یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، اس حساب سے جب انہوں نے اس وقت اس پر یہ جملہ کہا تو یقیناً یہ مکی صورت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن کو سکھاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن سکھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور ان کو تو قرآن سکھایا، تمہیں بنایا بھی اللہ نے ہے۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا، علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور اسی نے ترازو رکھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو انصاف سے، بلکہ ہمیشہ انصاف کرو۔ وہ اقیم الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ ولا تخسر المیزان، اور تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں نے زمین بنائی، جیسے میں نے آسمان بنایا، سورج چاند بنائے، اسی طرح میں نے انصاف کا حکم دیا اور ترازو کو اتارا ہے۔ فرمایا کہ والارض وضعها للانام، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھایا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس زمین کے اندر میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں راہ راست پر نہیں آتے جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں، وہ تم استعمال بھی کر رہے ہو؟ تو اب حق یہ بنتا ہے اللہ کی مانو، اس کی اطاعت کرو اور اپنی گمراہی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار، انسانوں کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب بھی اللہ ہے۔ دو مشرقیں کیسی ہیں؟ مشرق تو ایک ہے، اصل میں پہلے بھی یہ بات گزری کہ سردیوں اور گرمیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی علیحدہ ہوتی ہے اور غروب ہونے کی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سورج پورے سال کے دنوں کے اعتبار سے اپنی منزل تبدیل کرتا ہے، اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا دور ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مشرقین اور مغربین مختلف جگہوں سے چونکہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ سورج ہے، چاند ہے، پھل ہے، میوے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین، اس نے دو دریا جاری کیے، یلتقیان، جو ایک ساتھ چلتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان آڑ ہے، لا یبغیان، اس سے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ اس کی بھی مفسرین نے بہت ساری توجیحات بیان کی ہیں کہ دو دریا یا دو سمندر آپس میں مل کیسے نہیں سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر ایسا پانی بھی رکھا ہے جو کھارا ہے اور ایسا بھی رکھا ہے جو میٹھا ہے۔ تو بہت سارے اہل علم کی اور اصحاب بصیرت کی اور علم تاریخ والوں کی یہ گواہی ہے، اور بہت سارے ملکوں میں انہوں نے جا کے مشاہدہ کیا کہ دو دریا ایک سمندر میں گرتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ایک کھارا ہوتا ہے، کئی میلوں تک یہ میٹھا اور کھارا پانی بالکل علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اوپر تو کڑوا پانی ہوتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کی تہ کے اندر نیچے میٹھا چشمہ رکھا ہوتا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنا صاف اور شفاف پانی پینے کے لیے اور کشتیوں اور جہازوں کے چلنے کے لیے اللہ نے کیسا پانی دیا، کیسے موتی اس میں سے نکالے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں
پہاڑ کی طرح بلند ہیں، یہ بھی اللہ کا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کی ذات رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے، طاقت کیا ہے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی زمین اور آسمان کی چیزیں ہیں سب اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ انسانوں اور جنات کو سمجھایا جا رہا ہے تم کیوں اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتے ہو، تم کہاں تک بھاگو گے، کتنی جان چھڑاؤ گے، کتنا بچ پاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو پھر نکل جاؤ۔ لا تنفذون، تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے ہو، اللہ کی تقدیر اور قضا سے نہیں بھاگ سکتے ہو، پھر اللہ کی نافرمانی کس زور پر کرتے ہو، کس جرت پر کرتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سے گناہ کیے۔ فرمایا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، وہ اپنی پیشانیوں اور اپنے پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کبھی فرشتے پیشانیوں سے پکڑیں گے، کبھی پاؤں سے پکڑیں گے اور کہیں گے هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، اور وہیں رہیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور انتہائی سخت قسم کا کھولتا ہوا پانی وہیں چکر لگاتے رہیں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، اگر مسلمان نہیں ہو انسان بنایا، سمجھ فکر دی، کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کتنی نعمتیں دیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو باغ کون سے ہیں؟ یہ دو باغ چاندی کے ہیں، جن میں برتن سے لے کر ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ پھر فرمایا دو باغ سونے کے ہیں، اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب سونے کا ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سورہ رحمان کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے وہ دو باغ مراد ہیں ذوات افنان، فرمایا یہ دونوں باغ پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ فیہما عینان تجریان، ان دو باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے پھل دو دو قسموں میں ہوں گے، ذائقے اور لذت کے ساتھ ہر پھل کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ جنت کی مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہاں مسہریاں بچھی ہوں گی، تخت ہوں گے، سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، اور اس کے اوپر مسلمان بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ فیہن قاصرات الطرف، شرمیلی اور نگاہ جھکی ہوئی حوریں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے پیدا کریں گے، عام جو انداز سے وہ پیدا نہیں ہوں گی، نہ ان کو کسی جن نے چھوا ہے نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، انتہائی قیمتی اور خوبصورت پتھر ہوتے ہیں، ان سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو۔ یہ تو دو باغوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ومن دونہما جنتان، ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں، یہ ان سے تھوڑے کم ہوں گے لیکن یہ دو اور باغ ہیں۔ مدہامتان، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ فیہن خیرات حسان، خوبصورت بے مثال، یعنی اپنی مثال آپ عورتیں ہوں گی۔ حور مقصورات فی الخیام، خوبصورت گوری رنگت والی حوریں جو اپنے خیموں کے اندر ہوں گی۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، پھر فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر
تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو بڑی عزت اور جلال والا ہے۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اللہ کی عطا کردہ ہوں گی، بشرطے کہ کوئی لینے والا بنے اور اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو درست کرے اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت میں داخل ہو۔ اگلی سورت سورہ واقعہ ہے جو کہ مکی سورت ہے، 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کو سورت الغنا بھی کہتے ہیں، تونگری اور مالداری والی۔ اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی آدمی اس کو رات کو پڑھے گا سونے سے پہلے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اگرچہ اہل علم نے اس کے بارے میں جو فضیلت میں روایات آئی ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین کی روایات کے اوپر گفتگو کی، اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے قائم ہونے میں کوئی شک اور کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، یعنی نافرمانوں کو پست کرے گی اور اطاعت گزاروں کو بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت هباء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے قیامت والے دن، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کتنے یہ 6 دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرا کون سے لوگ ہوں گے؟ بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کتنی ہی خرابی ہے بائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ 2 جماعتیں، دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ عام مسلمان ہوں گے جن کی کامیابی کی ضمانت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اصحاب المشأمہ کافر لوگ ہوں گے، فاجر، منافق، مشرک لوگ ہوں گے، گناہگار، جن کو نامہ اعمال زبردستی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ناکام ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ والسابقون السابقون، یعنی سابقون تو سابقون ہیں، یعنی سابقون کے کیا کہنے۔ یہ تیسرا گروہ ہے، اولئک المقربون، یہ مقرب ہیں، یعنی اللہ کے قریبی لوگ ہیں، خاص بندے ہیں، فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پہلو میں سے بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الاخرین، کچھ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ پچھلوں سے مراد بعض لوگوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، چونکہ بہت زیادہ امتیں گزری، لاکھ سے اوپر انبیاء علیہ السلام گزرے، وہ سارے ملا کے کافی زیادہ ان کے اپنے متبعین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی لوگ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس مناسبت سے تو کم ہوں گے، یا پھر اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب اس میں جو مراد ہوگا کہ پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے، ظاہرہ صحابہ اکرام اور تابعین میں سے زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ سابقون کی بات ہو رہی ہے۔ عام جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ جنت میں جانے والوں میں میری امت آدھی ہوگی، یعنی ایک طرف سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی جنت میں جانے والوں میں سے، اگر پورا حساب لگایا جائے تو آدھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور باقی سارے انبیاء کی امتوں کو ملا کر وہ آدھی بنیں گی۔ خیر، یہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے کیا مزے ہوں گے، یہاں بھی کچھ اشارتاً یہاں مذکور ہے، علی سرور موضونہ، سونے کے تخت ہوں گے، متکئین علیہ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بأکواب وابارق وکأس من معین، جام شراب چل رہا ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ اس سے عقل کمزور ہوگی، وفاکہۃ مما یتخیرون، ہر طرح کے پھل ہوں گے، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ فرمایا یہ سب کیوں ملے گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دوسرے لوگ جو عام جنتی ہیں سابقون سے ہٹ کر، فرمایا واصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، فی صدر مخضود، بغیر کانٹے بیری والے درختوں میں ہوں گے، وطلح منضود، تہ بتہ کیلے، وظل ممدود، لمبے سائے، وماء مسکوب، عمدہ مشروب، وفاکہۃ کثیرہ، بے پناہ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی نہ وہ کم ہوں گے، وفرش مرفوعہ، بڑے بڑے فرش بچھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہاں سے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی بڑی بری حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، فی سموم وحمیم، گرم ہوا اور گرم پانی دہکتا ہوا، وظل یحموم،
اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ فرحت ہوگی، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سے پہلے بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ آج اکثر جو بڑے لوگوں کی بڑی اولادیں ہیں وہ گناہوں میں زیادہ آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ناز و نعمت کے پلے ہوئے ہیں، اور بلکہ نہ صرف ناز و نعمت میں پلے ہوئے، بڑے گناہ کرتے تھے اور ساتھ فخر سے کہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے؟ ہماری مٹی اور ہماری ہڈیاں یہ تو بوسیدہ، پھر کیوں اٹھائے جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، اور پہلے والے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ان الاولین والآخرین، پہلے والے بعد والے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والو ظالمو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہارا کھانا زقوم کا درخت ہوگا، فمالئون منہ البطون، زقوم کا تذکرہ گزر چکا 25ویں پارے میں، فرمایا اسی سے اپنے پیٹ کو بھرو گے، اور اس کے اوپر سے فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا پانی ملے گا، ھذا نزلہم یوم الدین، ان کے لیے توبیخ ہے، ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی قیامت والے دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ عام سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے خالق اور مالک ہونے کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، فرمایا کہ یہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے انسان کو ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا موت کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے، تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، کسی کو جوانی میں آتی ہے، کسی کو بڑھاپے میں آتی ہے، کسی کو بچپن میں آتی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ افرأیتم ما تحرثون، کہ جو کچھ تم بوتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، وہ اتنا چھوٹا سا باریک دانہ پتہ نہیں سیدھا پھینکتے ہو الٹا پھینکتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں؟ وہ کیسے اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں سارے پانی کو کڑوا بنا دیں، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر فرمایا افرأیتم النار التی تورون، جس آگ کو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم اس کی درخت کو اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں؟ تو یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، مقصود یہ ہے نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنائی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نہ تم پانی لا سکتے ہو، نہ تم آگ لا سکتے ہو، نہ تم کھیتی اگا سکتے ہو، نہ انسان کی پیدائش کر سکتے ہو، ہر چیز میں جب اللہ کے محتاج ہو، فسبح بسم ربک العظیم، تو پھر اس عظیم رب کی تسبیح بیان کرو، اس کو مان لو۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ پھر روح قبض کرنے کا تذکرہ ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، تم بے قابو ہو، تمہارے اوپر کسی کا قابو نہیں چلتا، جب تمہاری روح قبض ہو رہی ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کو واپس لے اگر سچے ہو، یہ بھی زبردست چیلنج ہے۔ فاما ان کان من المقربین، پھر اب دوبارہ بتایا جا رہا ہے جو نیک لوگ ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے اندر نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، جو جھٹلانے والے گمراہ ہیں، فنزل من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، وتصلیۃ جحیم، دوزخ میں ہوں گے۔ فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ خبر سراسر حق ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اگلی سورت سورہ حدید ہے، مدنی سورت ہے، 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری صفات اللہ کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد
ہر چیز کا جب علم ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک بھی اللہ ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، جب سب کچھ اسی کا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی زبردست عظمت اور فضیلت ہے۔ فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وللہ میراث السماوات والارض، دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث اور ملکیت اللہ کی ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جہاد میں شریک ہوا۔ اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے کے لحاظ سے بڑے ہوئے ہیں، من الذین انفقوا، ان سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح کے بعد، وقاتلوا، اور جہاد میں حصہ لیا۔ اس فتح سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق حدیبیہ، اور بعض کے مطابق فتح مکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بدر و احد کے مارکے لڑے، وہ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اجر کے لحاظ سے پہلے والے بڑے ہوئے ہیں۔ تاہم ایک بڑی زبردست بات کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اچھے انجام اور اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جن کو اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا وہ جہنم سے دور رہیں گے، یعنی جنت یقینی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، یہ آیت اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اعمال صالحہ کا نور ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا، چونکہ اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی۔ البتہ جو منافق ہوں گے ان کی حالت زار بھی بیان ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ للذین آمنوا، انہی جگی والوں سے، اسی غریب اور مسکین ریڑی والے سے کہیں گے انظرونا، ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سلجھائی نہیں دے رہا۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا نور تلاش کر کے لاؤ، یہاں اپنا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، فرمایا ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبل العذاب، اس کے باہر عذاب ہوگا۔ ایمان والے اندر چلے جائیں گے اور یہ باہر رہ جائیں گے۔ اہل ایمان کو مزید متوجہ کیا جا رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں؟ اچھے طریقے سے سمجھداری سے ان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ ایمان والے صدیقین شہداء کے لیے وعدہ ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ فرمایا جہاں تک دنیا کی زندگی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا کیسے؟ انسان بہت بڑے بڑے مکانات بناتا ہے، محلات بناتا ہے، باغات بناتا ہے، بڑا دل کو لبھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کمثل غیث، جیسے بارش، اعجب الکفار نباتہ، اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو اس کو کیا دیکھتا ہے؟ زرد رنگ میں اس کو دیکھتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اچانک موت آ جائے گی۔ یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ باغات، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں دری کی دری رہ جائیں گی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وہ جنتین، اور اس جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجی. یہاں بھی انصاف کا تذکرہ ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان اور عدل و انصاف بھی اتارا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. جو پہلے بھی سچے نبی پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے. وان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر